औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ज़िंदगी का जो लास्ट वाक़या हमने बयान किया था वो अ, हजर अस्वद तनाज़ुर या ब्लैक स्टोन कंट्रोवर्सी के नाम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र हयात 38 साल हुई, 38 ईयर्स, तो अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ज़िंदगी से अपना रिटायरमेंट लेकिन इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग थलग करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि मक्के की ज़िंदगी जो थी वो ज़्यादातर आइडल वर्शिप और झूठ, बहतान, धोखेबाज़ी, जंग, ये तमाम चीज़ें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन से ही इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। लिहाज़ा इन तमाम चीज़ों से बचते-बचाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ही कुछ दूर पर एक पहाड़ी थी जिसमें एक गार थी जिसका नाम गार हिरा है। ये गार मशहूर रवायत की बिना पर एक पहाड़ था जिसका नाम जबल अल नूर था, या कुछ रवायत के जबल अस-सूर या जबल अल नूर। जबल अल नूर पहाड़ी पर एक गार थी जिसका नाम गार हिरा था। इस गार से खाने काबा भी दिखाई देता था और इस गार के जो लंबाई थी वो 4 हाथ थी, 4 हैंड, यानी 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी, इतनी इसकी लंबाई थी इस गार में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की ज़िंदगी से अपने आप को अलग-थलग करके उस गार में चले जाते थे और वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन करते थे, मुराक़बा करते थे और याद इलाही में, यानी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात पे गौर करते थे और तमाम चीज़ें, दुनिया कायनात की जो तमाम चीज़ें हैं, और वहीं से खाने काबा भी दिखाई देता था, तो उसे भी देखकर आप लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग-थलग करके गार हिरा में चले जाते थे। एक तरह से कहा जाए कि इबादत इलाही में, याद इलाही में अपने आप को बिल्कुल गर्क कर लेते थे, अल्लाह की याद में, उसके खिलकत के बारे में गौर करते थे, उसकी तस्बीह व तहलील किया करते थे। तो उसी गार हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वक़्त वहीं गुज़ारते थे, ख़ुसूसन रजब का महीना और शाबान, रमज़ान, और माह रमज़ान का तो ये रहता था कि अक्सर वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गार हिरा में ही गुज़रता था। जब आपकी उम्र 40 साल थी, 40 इयर्स ओल्ड, आपकी उम्र जब 40 साल थी, माह रजब का महीना था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब मुरज्जब की तारीख़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में, हालाँकि वही के नुज़ूल की तारीख़ को लेके और महीने को लेके इख्तिलाफ़ है। कुछ लोग कहते हैं वो रमज़ान का महीना था, कुछ लोग कहते हैं रजब का महीना था और कुछ लोग कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना था। बहरहाल मशहूर रवायत जो है वही हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि रजब 27 रजब की तारीख़ थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में याद इलाही में मशगूल थे, अल्लाह तबारक व तआला की याद में मशगूल थे। तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज़ सुनाई दी, या मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर-उधर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह इलाही करने में मशगूल हो गए। फिर वो आवाज़ आई, या मोहम्मद। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नूर सा फैला, एक तरफ से उस गार के अंदर एक नूर सा फैला और एक नूरानी शख्सियत को नबी ने आते देखा, जिन्होंने बाद जो भी सलाम वगैरह करने के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, इक़रा। इक़रा मतलब लफ्ज़ है एक अरबी का इक़रा, और कुरान मजीद में सूरह अलक है जिसकी शुरुआत भी इक़रा से होती है। तो उन्होंने आने वाली नूरानी शख्सियत ने कहा, इक़रा, पढ़ो, रीड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मा इक़रा, क्या पढ़ूँ? अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं क्या पढ़ूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जाहिल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे अक़ीदे के एतबार से बहरहाल जो जिसका जो अक़ीदा, हम उस पे कोई वो तंज़ नहीं करते हैं, लेकिन शिया इस्ना अशरी के तमाम जो मुअतबर उलमा उनका ये कहना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा इक़रा, मैं क्या पढ़ूँ? व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूँ? ज़ाहिर-सी बात है, ये कहना है कि माँ इक़रा, क्या पढ़ूँ, ये कहीं से भी ये साबित नहीं करता है नऊज़ुबिल्लाह कि नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। मिसाल के तौर पे कोई मुझसे आए और मुझसे आने के बाद कहे कुछ सुनाओ,
اور میں یہ کہوں کیا سناؤں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مطلب کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ سامنے والا جاہل ہے کہ اگر اس نے کیا سنا۔ بھئی اگر نبی سے کہا اقرا پڑھو اور نبی نے کہا ما اقرا کیا پڑھوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی علوم الہیہ مجھے عطا کیا گیا ہے، جو بھی علم مجھے پاس ہے، اس میں سے کیا سناؤں۔ جو بھی ہمارا جو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان، یعنی اس سے پہلے کے درمیان جب نبی، اس وقت بھی نبی تھے۔ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی ہے۔ یہ نہیں ماننا ہے کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں اور رسالت کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جب پیدا ہوئے تھے تب بھی نبی تھے، پیدا ہونے سے پہلے جب عالم انوار میں تھے تب بھی نبی تھے، جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی نبی تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہو رہی تھی اس وقت بھی نبی تھے، اور اس سے پہلے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق کیا تھا تب بھی وہ نبی اور رسول تھے، اور وہ پاک و پاکیزہ تھے، گناہوں سے دور تھے، بالکل معصوم تھے، ان سے کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس علم موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کسی مدرسے، دنیاوی کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دے کر بھیجا تھا۔ کیونکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور میں تم پر نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں مبعوث نبوت ہو جائے، نبوت آپ کو عطا ہو جائے، اور جو فخر عیسیٰ ہو، سید الانبیاء ہو، اس کے لیے کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے 40 سال تک انتظار کیا جائے کہ وہ 40 سال کا ہو پھر اس کو نبوت پر درجہ دیا جائے رسالت کا۔ نبی نے مصلحتاً 40 سال تک خاموشی اختیار کیا، اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا عربوں کے سامنے، اور ایک پلیٹ فارم تیار کیا، ان کے دل و دماغ میں وہ بات تیار کیا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں تو ان کا ذہن آمادہ ہو اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب جناب جبریل نے کہا اقرا پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اقرا کیا پڑھوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو علوم میرے پاس ہیں، جتنے علوم ہیں کائنات کے، وہ سارے میرے پاس، اس میں سے میں کیا پڑھوں۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے پڑھنا لکھنا تھا، یہ اس میں سے ما اقرا میں کیا پڑھوں۔ تو جناب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علوم الہیہ آپ کو دیا گیا تھا، قرآن مجید کا علم آپ کو اللہ کی جانب سے عطا ہو چکا تھا، اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی تلاوت فرمائی، وہی سورہ اقرا قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ہے۔ یہ ان 4 سوروں میں سے ہے جس میں سجدہ واجب ہے، سورہ اقرا بھی اس میں، سورہ علق بھی ہے، جس میں مشہور روایت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الانسان ما لم یعلم یہاں تک اس سورے کی تلاوت کی، اور یہی پہلی وحی کا نزول تھا۔ یہ اس طرح جناب جبریل کا اشارہ تھا کہ اب سے آپ پر وحی کا نزول شروع ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہو رہا ہے، ہیونلی بک کا جو ہے ریویلیشن شروع ہو رہا ہے، آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اب یہ حکم آ رہے ہیں، اب آپ لوگوں تک اب جائیں اور نبوت کا اعلان کریں، اپنی نبوت کا بارے میں اظہار کریں۔ یہ نہیں تھا کہ اب آپ منصب پر فائز ہوئے، یعنی اب آپ اظہار کر سکتے ہیں، علی اعلان سب کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر جو کچھ علماء ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچ لیا اور پھر زمین پہ پٹک دیا، اور اس کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، وہ علم نشرح لک صدرک کی وہ تشریح یہ کرتے ہیں، نبی کا سینہ چاک کیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا جس میں کچھ کالا پن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دل کو انہوں نے ایک پانی سے جو ہے جو آب کوثر تھا جس سے صاف کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو آپ کے ابھی تک کے جو غلطیاں تھیں یا جو آپ سے غلطیاں ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، خامیاں ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے دل کالا ہو گیا تھا، اب ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے اور صاف شفاف دل جو ہے آپ کے سینے میں لگا دیا۔ یہ روایت بالکل بہرحال
کچھ معتبر کتابوں میں، مطلب اہل سنت کی بڑی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن یہ ذہن سے بالکل بھی ماننے لائق بات نہیں ہے۔ فخر انبیاء، سید الانبیاء کے لیے یہ ماننا بالکل غلط ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، خطاؤں سے پاک تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اور ان کی کوئی بھی یہ ہارٹ سرجری جناب جبریل نے نہیں کیا تھا، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کر دی تو حضرت جبریل نے نبی کو متوجہ کیا وضو کی طرف اور نماز کی طرف، نبی پاک صلی اللہ اور ان کی رکعتوں کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر وضو کیا غار حرا میں، اور نماز پڑھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نماز پڑھی تھی غار حرا میں، وہ نماز ظہر تھی، ظہر کے وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے، ہم نے پھر بتا دیا کہ یہ جو روایت ہے وہ ہمارے یہاں شیعوں میں نہیں مانی جاتی، جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، سینے کو چاہ کر کے دل نکالا، اس کو صاف کیا گیا۔ ہمارے یہاں علماء اس بات کو نہیں مانتے، اور یہی مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے پاک تھے، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی روز سے، جس روز سے ان کا نور خلق ہوا، اس روز سے وہ نبی تھے، رسول تھے، اور خطاؤں سے پاک تھے۔ بہرحال اس پہ مجھے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اس پہ مجھے کوئی بحث بھی نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں، ہم نے اپنا جو چیزیں پڑھی تھیں اور جو چیزیں ہمارے علم میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو نماز ظہر پڑھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چیزیں بھی ماننا کہ وہ آئے، آپ نے جناب جبریل کو دیکھا، اور جناب جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے، آپ پر وحشت طاری ہوئی، چادر اور کمبل اڑھائے گئے، جناب خدیجہ نے آپ کو کہا کہ آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں۔ نبی پاک ہمارے اپنا جو ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں وہ سیدھا صافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن غار حرا سے نیچے آئے، نیچے اترے، مکے میں اپنے گھر پر آئے، جناب خدیجہ اور جناب امیر المومنین حضرت علی موجود تھے، ان سے انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا کہ غار حرا میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پہ جناب خدیجہ اور حضرت علی دونوں نے کہا کہ بہرحال آپ کو نبوت اور رسالت مبارک ہو، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور نماز عصر تھی۔ نماز عصر پہلی نماز جماعت تھی جو پڑھی گئی، رسول اللہ نے نماز پڑھایا، اور جناب خدیجہ اور حضرت علی نے آپ کے پیچھے اس نماز کو پڑھا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول تھا جو غار حرا میں ہوا، جو جبل النور پر غار ہے۔ نبی کی عمر 40 سال تھی، اور جناب جبریل کے ذریعے سے یہ وحی نازل ہوئی۔ اسی میں فرداً یہ ایک واقعہ اور بھی جوڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آ کر بتائی، اب یہ بات کہاں تک ہے، لیکن تمام تاریخ لکھنے کی، جناب خدیجہ نے اس واقعے کا تذکرہ اپنے ایک چچیرے بھائی سے کیا، جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ آپ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، جن کی کافی عمر اس وقت تک ہو چکی تھی، اور وہ مائل کرسچینٹی تھے، یعنی عیسائیت سے مائل تھے، اور انہوں نے توریت اور زبور کا جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ جب جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب خدیجہ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، تو انہوں نے پورے واقعے کو سنا، اور انہوں نے جب یہ پورے واقعے کو سنا تو انہوں نے کہا قدوسن قدوسن، مبارک ہو مبارک ہو، آنے والا فرشتہ اور کوئی نہیں، وہ ناموں سے اخبر جبریل تھے، جو جناب موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے اور انبیاء کے پاس آئے ہیں، آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر میں، یہ بھی روایت ملتا ہے کہ اگر میں آپ حیات پاتا اور زندگی پاتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، جو بھی ہے کہ میں ایمان لے آتا۔ بہرحال ان کا انتقال بعد میں ہو گیا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر سب سے پہلے وحی کا نزول یہیں پر ہوا، لیکن یہ کہنا کہ جب جناب ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہو گئے تب نبی کو پتہ چلا، تو بہرحال یہ بات بالکل ہے، ہم کسی پہ طنز اور وہ نہیں کرتے ہیں، کمنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ وہ نبی جسے خود نہیں پتہ ہے کہ وہ نبی ہے، کبھی جبریل بتاتے ہیں، اور کبھی، یعنی نبی کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں، ان کو ورقہ بن نوفل نے جب بتایا کہ آپ نبی ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے پہلے انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، جبکہ جبریل کو بھی دیکھا، آیتوں کو بھی سنا، اور تمام چیزیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا وہ نبی ہیں، وہ خطاؤں سے پاک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آئے اور اس کا تذکرہ کیا جناب امیر سے، جناب خدیجہ سے، سب سے پہلے ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول تھا۔ سورہ اقرا جو کہ
अलग सूरह अलग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे ये भी बता दें कि कुरान में 4 सूरह हैं जिसमें वाजिब सजदे हैं। एक सूरह सजदा, एक सूरह हामीम सजदा और एक सूरह नजम और एक सूरह इक़रा या सूरह अलग, जिसमें ये 4 वाजिब सजदे वाली सूरह हैं, जिसमें हम वो आयतें पढ़ते हैं जिस पर सजदा वाजिब हो जाता है, वाजिब सजदा करना वाजिब हो जाता है। बहरहाल इंशाल्लाह जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम आपको बयान करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का और वाक़या। कुछ दिन तक वही का नुज़ूल रुक गया। अब ये कितने दिन तक था? कुछ लोग कहते हैं 3 साल तक रुका रहा, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन तक रुका रहा और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ महीने तक रुका रहा। इस वही के नुज़ूल के बाद नबी पाक सिर्फ़ अपने घर वालों को, जनाब अली, जनाब खदीजा, जनाब ज़ैद बिन हारिसा, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स और बहुत क्लोज़ लोगों को इस बारे में बताया था, वो ईमान ले आए थे और कुछ दिन तक वही का नुज़ूल रुक गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नबी पर पहली वही का नुज़ूल गार हिरा में 27 रजब, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, सन आमुल फ़ील की यानी 40 आमुल फ़ील में नुज़ूल हुआ था। और हम भी यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यानी हमारे 10वें इमाम से जब पूछा गया था, वो 4 रोज़े 4 साल के वो 4 रोज़े जिन वो मुस्तहब रोज़े जिनको रखने का बहुत सवाब है, उनमें से एक रोज़ा 27 रजब को रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। 27 रजब, 17 रबीउल अव्वल, 18 ज़िलहिज और 25 ज़िलक़ादा, ठीक है। 17 रबीउल अव्वल पैगंबर की विलादत का रोज़, 27 रजब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मेराज का दिन है, जब आपकी रिसालत का मतलब आपने ऐलान किया। और उसके बाद 18 ज़िलहिज यानी जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का दिन है। इस तरीके से ये 17 रबीउल अव्वल विलादत का दिन, 27 रजब मबअस पैगंबर और 18 ज़िलहिज और 25 ज़िलक़ाद जो कि ईद है तहफ़ुल अर्ज़ है। ये माना जाता है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के फ़र्श को बिछाया था। शुक्रिया वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।